السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے حرمین میں آج تک 20 تراویح سے کم نہیں پڑھی گئی، تو پھر امسال 10 رکعت تراویح کیوں؟ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ مسجد الحرام و مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب کے اعلان کے مطابق امسال مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح کے بجائے 10 رکعت تراویح اور 3 وتر ادا کیے جائیں گے۔ یہ اعلان 28 شعبان 1441 ہجری کو اخباروں میں شائع ہوا۔ 29 شعبان 1441 کو میں نے عربی اور انگریزی زبان میں شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب کی خدمت میں اپنا احتجاج درج کر کے ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس صاحب اور سعودی حکومت سے چند درخواستیں کی تھیں۔ پہلی درخواست تھی کہ کورونا وبائی مرض کی موجودگی کے دوران جب حرمین میں چند افراد 10 رکعت تراویح ادا کر سکتے ہیں تو 20 رکعت کیوں نہیں؟ لہذا سابقہ روایات کو باقی رکھ کر 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی ہے، سعودی حکومت کی سرپرستی میں بھی مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 رکعت کا ہی اہتمام کیا گیا ہے۔ تراویح کے لیے 10 رکعت کی تعیین صحیح نہیں ہے، کیونکہ آج تک امت مسلمہ میں 10 رکعت تراویح کا کوئی موقف نہیں رہا ہے۔ دوسری درخواست کی گئی تھی کہ مسجد الحرام و مسجد نبوی میں آخری عشرے میں نماز تہجد کی جماعت کا اہتمام نہ کیا جائے، کیونکہ آخری عشرے میں نماز تہجد کی جماعت کا اہتمام آل سعود کی حکومت کے دوران شروع ہوا ہے۔ خلفائے راشدین، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسی اور خلافت عثمانیہ کے طویل دور میں ایک مرتبہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو نماز تہجد کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پورے سال پڑھی جانے والی نماز تہجد اصل میں انفرادی نماز ہے، لیکن نفل ہونے کی وجہ سے نماز تہجد کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی گنجائش تو ہے، لیکن وقت کی تعیین کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرنا صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے عمل کے خلاف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 5 وقتہ نمازوں کی طرح سعودی عرب کی تمام ہی مساجد میں رمضان کے آخری عشرے میں وقت کی تعیین کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ نماز تہجد جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر نماز تہجد کا گھر میں انفرادی طور پر ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ نیز تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ وقت میں پڑھنے پر وبائی مرض کورونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات زیادہ ہیں۔ اس لیے حرمین میں خیر القرون سے جاری سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے نماز عشاء کے فوراً بعد 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور آل سعود حکومت کے دوران رمضان کے آخری عشرے میں شروع ہوئی نماز تہجد کی جماعت کو اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے منسوخ کر دیا جائے۔ تیسری درخواست کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کے بعد سے
روزے کی فرضیت کے بعد سے وفات تک ہمیشہ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین اور بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور فقہا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ لہذا حرمین میں اعتکاف کو بالکل ختم نہ کیا جائے جیسا کہ اعلان میں کہا گیا ہے، بلکہ جس طرح گنتی کے چند افراد نماز 5 وقتہ اور نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح چند افراد سماجی فاصلے کو باقی رکھتے ہوئے اعتکاف بھی کریں، تاکہ حرمین شریفین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم سنت فوت نہ ہو۔ جب سعودی حکومت کی جانب سے پابندیوں کی وجہ سے دونوں مساجد میں صرف چند حضرات نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، حالانکہ لاکھوں افراد نماز تراویح پڑھتے تھے، اسی طرح سعودی حکومت کے فیصلے پر چند حضرات اعتکاف کی سنت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ شیخ سدیس صاحب کو یہ پیغام ارسال کرنے سے قبل مجھے معلوم تھا کہ فیصلہ بدلنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس نوعیت کے فیصلے حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے ہیں، لیکن معاملہ حرمین شریفین کا تھا، جن کی قدر و منزلت ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ مسجد الحرام جہاں بیت اللہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم روزانہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور مسجد نبوی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے تعمیر کردہ وہ مسجد ہے جس کے ایک گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور مسجد حرام کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے مقدس مسجد ہے۔ ان دونوں مقامات مقدسہ پر آپ مسلمانوں کا حق ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے اختلاف کا اظہار کیا، جو میرا حق ہے۔ جدہ میں مقیم ہندوستان کے رہنے والے جناب محمد عاقل صاحب کی ایک ویڈیو آج دیکھی، جس میں انہوں نے حافظ شکیل میرٹی صاحب کی آڈیو کے ذریعے میرے مضمون پر تبصرہ پیش کیا۔ میری تحریر میں 3 درخواستیں کی گئی تھیں۔ نمبر 1، حرمین میں سابقہ روایات کو باقی رکھ کر 20 رکعت تراویح کی ادائیگی کی جائے۔ نمبر 2، کورونا وائرس کی وجہ سے ان سال نماز تہجد کی جماعت کا اہتمام نہ کیا جائے۔ نمبر 3، جس طرح لاکھوں افراد کی جگہ چند حضرات تراویح ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت اعتکاف پر عمل کرنے کے لیے حرمین میں چند افراد کے اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ دونوں حضرات نے دوسرے اور تیسرے پوائنٹ پر ایک لفظ بھی نہیں کہا، جس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ وہ بھی میری ان دونوں تجاویز سے متفق ہیں، مگر حق گوئی کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ دونوں حضرات کا تعلق کیونکہ مسلک اہل حدیث یعنی غیر مقلدین سے ہے، اس لیے انہوں نے تراویح سے متعلق پوائنٹ پر تبصرہ کرنے کی اپنی ذمہ داری سمجھی۔ آڈیو پیغام کے دوران حافظ شکیل میرٹی صاحب نے 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اس تحریر کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اس تحریر کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر اس پر تبصرہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ خیر، اس تبصرے میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح شروع ہوئی اور حرمین میں یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اس کی دلیل درکار ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اپنی طرف سے کہی کہ نماز تہجد اور نماز تراویح دونوں ایک ہی نماز ہیں۔ پہلی بات کے لیے میں نے پہلے ہی کسی حنفی عالم یا برصغیر کے عالم کا حوالہ دینے کے بجائے ایک ایسے عالم دین کی کتاب کا حوالہ دیا تھا جو سعودی عرب کے نامور عالم دین، مسجد نبوی کے مشہور محدث اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ محمد صالح رحمہ اللہ ہیں،
جنہوں نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب التراویح اکثر من 1000 عام فی المسجد النبوی لکھی ہے، جس میں انہوں نے تاریخی شواہد کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ مسجد نبوی میں پورے 1400 سالہ دور میں 20 رکعت سے کم تراویح ادا نہیں کی۔ یہ شیخ نجیب یا شیخ فلاں یا شیخ فلاں نہیں کہہ رہے ہیں، یا ہندوستان کا یا پاکستان کا کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا ہے۔ مسجد نبوی کے مدرس، مدینہ منورہ کے قاضی، اور پرانے نہیں اسی موجودہ سعودی حکومت کے دوران شیخ عطیہ صالح رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ 1400 سال کے دور میں 20 رکعت تراویح سے کم ادا نہیں کی گئی۔ کتاب کے مقدمے میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے شیخ عطیہ محمد صالح رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ 8 تراویح پڑھ کر ہی رک جاتے ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شک و شبہات ختم ہوں اور ان کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ اس کتاب میں 1400 سالہ تاریخ پر مدلل بحث کرنے کے بعد شیخ عطیہ محمد صالح رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس تفصیلی تجزیے کے بعد ہم اپنے قراء سے اولاً تو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا 1000 سال سے زائد اس طویل عرصے میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں مستقل 8 تراویح پڑھی جاتی تھی، یا چلے 20 سے کم تراویح پڑھنا ہی ثابت ہو؟ بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے 1400 سالہ دور میں 20 یا اس سے زائد ہی پڑھی جاتی تھی۔ دوسرا سوال یہ شیخ عطیہ صالح رحمہ اللہ ہی فرماتے ہیں، جو سعودی مشہور عالم دین ہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ 8 سے زائد تراویح جائز نہیں ہے، اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہو؟ غردہ کے مسجد نبوی کے امام، سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ عطیہ محمد صالح رحمہ اللہ نے واضح کر دیا کہ مسجد نبوی میں کبھی بھی 20 رکعت تراویح سے کم نہیں پڑھی گئی۔ اس کتاب کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، اس کتاب کے مصنف کا پہلے ہی میں تذکرہ کر چکا ہوں، مگر دونوں حضرات نے اس کتاب یا اس کے مصنف مشہور سعودی عالم پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 20 رکعت تراویح شروع ہوئی۔ اس کے متعدد احادیث ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں، طوالت سے بچنے کے لیے ان کو ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ 8 رکعت تراویح کے قائلین کے پاس ان تمام حدیث کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ان حدیثوں کی سند میں ضعف یعنی کمزوری ہے۔ لیکن میں سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد و مشہور عالم دین شیخ محمد صالح المنجد کی مشہور ویب سائٹ اسلام سوال و جواب، جو مختلف زمانوں کے اندر ہے، کے حوالے پر اتفاق کرتا ہوں۔ 82,152 نمبر پر ایک سوال کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 تراویح کے شروع ہونے کے متعلق احادیث ذکر کرنے کے بعد شیخ محمد صالح منجد رحمہ اللہ، کوئی ہندوستانی یا پاکستانی عالم دین نہیں ہے، شیخ محمد صالح المنجد نے فرمایا
کہ ان احادیث کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں السنہ الغالبہ یعنی زیادہ تر صحابہ کرام کا معمول 20 رکعت تراویح پڑھنے کا تھا۔ اسی سوال کے جواب میں انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔ 8 رکعت تراویح کے قائلین علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کو کے قول کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اس لیے بغور سماعت فرمائیں۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہی یعنی 20 رکعت سنت ہے، کیونکہ مہاجرین و انصار صحابہ کے درمیان یہ عمل ہوا اور کسی ایک صحابی سے اس پر انکار ثابت نہیں ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن احادیث میں 11 رکعت کا ذکر ہے وہ ابتدائی زمانے پر محمول کیا جائے گا، مگر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تک اضافہ کیا گیا تاکہ لوگوں پر قرات میں تخفیف ہو جائے۔ غرض ہے کہ میں نے جو بات ذکر کی تھی کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 20 رکعت تراویح شروع ہوئی، وہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے بلکہ مع دلیل ہے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس کو تسلیم نہ کرے۔ رہی بات کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے آج تک کبھی 20 رکعت تراویح سے کم نہیں ہوئی، تو سعودی عالم دین کی مشہور و معروف عربی زبان میں کتاب التراویح اکثر من 1000 عام فی المسجد النبوی کا مطالعہ کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا عارف جمیل صاحب مبارک پوری نے اس کا اردو ترجمہ مسجد نبوی میں نماز تراویح احد باحد کے نام سے شائع کیا ہے۔ عربی نہ جاننے والے حضرات اس کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پیش ہے کہ مشہور محدث امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا مسلک وہی ہے جو حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ تراویح میں 20 رکعت ہیں۔ کس نے بات کہی؟ امام ترمذی نے، جس نے حدیث کی مشہور و معروف کتاب ترمذی تحریر فرمائی۔ اور وہ مزید کیا کہتے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، ابن مبارک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو 20 رکعت پڑھتے دیکھا۔ ترمذی باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ صحیح مسلم شریف کی سب سے مشہور و معروف شرح لکھنے والے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو ریاض الصالحین کے مصنف بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے، اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ البتہ اس میں کچھ اختلاف ہے کہ گھر میں اکیلا پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں باجماعت۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بعض مالکی اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ باجماعت پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اور حضرات صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، اور اس پر مسلسل عمل جاری ہے، حتیٰ کہ یہ مسلمانوں کی ظاہری علامات میں سے ایک علامت ہے۔ شرح مسلم للنووی ملخص الترغیب فی قیام رمضان۔ میر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ نماز تراویح کے سنت ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے، اور یہ 20 رکعات ہیں جن میں ہر 2 رکعات کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ الاذکار کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ اس موضوع پر مزید دلائل اور اکابرین امت کے اقوال کے لیے میرا ایک تفصیلی مضمون 20 رکعت تراویح کا مطالعہ کریں، جو اردو
ہندی اور انگریزی زبان میں میری ویب سائٹ www.najibqasmi.com پر اور موبائل ایپ دین اسلام پر موجود ہے۔ یہ ایپ اینڈرائڈ موبائل پر بھی اور ایپل کے اندر بھی بآسانی دستیاب ہے، فری ہے۔ 1 منٹ کے اندر یہ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے آپ ہزاروں آرٹیکل سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 30-40 کتابیں بھی میری جو تحریر ہوئی ہیں وہ بھی اس ایپ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فری۔ رہا حافظ شکیل میٹھی صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارا موقف یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح ایک ہی نماز ہے، یہ ان کی اور ان کی جماعت کی رائے ہو سکتی ہے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اکثر علماء کی رائے ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ تہجد کی نماز تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعین ہوئی ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اور ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، متعدد آیات میں تہجد کا ذکر موجود ہے، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ نیز تہجد پڑھنے کا سلسلہ مکہ مکرمہ سے ہے، جبکہ تراویح کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مدینہ منورہ میں مشروع ہوا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سننت لہ قیامہ، نسائی اور ابن ماجہ۔ تراویح کا عمل میں نے مسنون قرار دیا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر دونوں ایک ہی نماز ہیں تو حدیث کی سب سے مشہور کتاب لکھنے والے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری میں 2 الگ الگ باب قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری میں نماز تہجد کا ذکر کتاب التہجد میں، جبکہ نماز تراویح کو کتاب صلاۃ التراویح میں ذکر کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، جیسے کہ جمہور علماء اور چاروں ائمہ نے فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جس میں 8 رکعت کا ذکر ہے، وہ کتاب التہجد میں ذکر فرما کر امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔ نہ صرف صحیح بخاری بلکہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور موطا مالک جیسی حدیث کی تقریباً تمام ہی مشہور و معروف کتابوں میں نماز تراویح کے لیے قیام رمضان اور تہجد کے لیے قیام اللیل کا باب الگ الگ موجود ہے۔ اگر دونوں نمازیں ایک ہی تھیں تو حدیثوں کے ان اماموں کو الگ الگ باب قائم کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، جیسے کہ امام بخاری نے اپنے موقف سے روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ دیگر بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں نقل کیا ہے، نہ کہ تراویح کے باب میں۔ حدیث کی مشہور و معروف کتابوں مسلم، ترمذی، نسائی، موطا امام مالک کا مطالعہ کریں۔ علامہ شمس الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی مشہور شرح تحریر کی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا مذکورہ والا سوال اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تہجد کے متعلق ہے۔ الکوکب الدری شرح صحیح بخاری۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، وہ تہجد کی نماز تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کی نماز پر محمول ہے، جو رمضان اور غیر رمضان میں برابر تھی۔ امام محمد بن مروزی نے اپنی مشہور کتاب قیام اللیل میں قیام رمضان کا باب باندھ کر
بہت سی حدیثیں اور روایتیں نقل فرمائی ہیں، مگر مذکورہ بالا حدیث حضرت عائشہ نقل نہیں فرمائی، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب زاد المعاد میں قیام اللیل تہجد کے بیان میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ نماز تہجد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، بعض احادیث میں 12 رکعت کا ذکر موجود ہے۔ ان سارے حوالوں کے لیے میرا تفصیلی مضمون اردو، انگریزی اور ہندی میں میری ویب سائٹ پر موجود ہے، میری ایپ پر بھی موجود ہے، جس میں صفحہ نمبر وغیرہ بھی سب موجود ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ میں نے امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب اور سعودی حکومت سے 3 درخواستیں کی تھی جو میرا حق ہے۔ حرمین میں سابقہ روایات کو باقی رکھ کر 20 رکعت تراویح کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ جب کورونا وائرس کے سائے میں 10 رکعت تراویح پڑھی جا سکتی ہیں تو 20 کیوں نہیں؟ نمبر 2، آل سعود حکومت کے دوران شروع ہی نماز تہجد کی جماعت کو کورونا وائرس کی وجہ سے ان سال منسوخ کر دیا جائے۔ نمبر 3، جس طرح لاکھوں افراد کی جگہ حکومت کی پابندی کی وجہ سے صرف چند حضرات نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت اعتکاف پر عمل کرنے کے لیے حرمین میں چند افراد کی اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ خواتین و حضرات، تراویح کے تعلق سے 8 یا 20 کا اختلاف زمانے سے چلا رہا ہے۔ نماز تراویح فرض نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے موجودہ حالات میں اس پر بحث و مباحثہ یقیناً مفید نہیں ہے، لیکن چونکہ جناب محمد عاقل صاحب اور حافظ شکیل میٹھی صاحب نے دوسرے اور تیسرے پوائنٹ پر ایک لفظ نہ کہہ کر صرف 20 رکعت تراویح کا ذکر کر کے 2 سوال پیش کر دیے تھے، جن کا جواب دینا ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس وبائی مرض کے خاتمے کا فیصلہ فرما۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔